Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، ایمان والو نبی کے گھروں میں داخل مت ہو مگر جب کہ تمہیں اجازت دے دی جائے کھانے کی، نہ کہ اس کے پکنے کا انتظار کرو، لیکن جب تمہیں بلایا جائے تو آؤ، جب کھا لو تو فوراً چلے جاؤ اور وہاں پر بیٹھ کر آپس میں گفتگو نہ کرو، یہ نبی کو تکلیف پہنچاتی ہے اور وہ آپ سے شرم و حیا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت حق بات سے شرم نہیں کرتا۔ جب تم لوگ ان سے کچھ مانگو تو ان سے پردے کے پیچھے سے مانگو، یہ تمہارے دلوں کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے اور ان کے دلوں کے لیے بھی، اور تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاؤ، اور نہ ہی تمہارے لیے جائز ہے کہ آپ کے بعد کبھی بھی آپ کی بیویوں میں سے کسی سے تم نکاح کرو، یہ اللہ کے ہاں بہت بڑی بات ہے۔ اگر تم کچھ ظاہر کرتے ہو یا اس کو چھپاتے ہو تو اللہ رب العزت ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ گزشتہ آیتوں میں ازواج مطہرات کا ذکر تھا کہ ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے خصوصی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ چیزیں اجازت مرحمت فرمائی تھیں کہ جو بیویاں ہیں ان میں سے آپ جس کو چاہیں اپنے پاس رکھیں، جن کو چاہیں دور رکھیں، اور جن کو دور رکھا ان میں سے اگر کسی کو آپ قریب نہ کرنا چاہیں تو قریب کر لیں۔ ان کی جو باریاں متعین ہیں ان باریوں کو اگر آپ ہٹانا چاہیں تو ہٹا سکتے ہیں، رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ کسی چیز میں آپ کے اوپر کوئی باس پرس نہیں ہوگی۔ یہ تمام ازواج مطہرات کو معلوم ہو جانا چاہیے تاکہ ان کی آنکھیں بھی ٹھنڈی رہیں اور وہ غم نہ کریں، جو کچھ آپ ان کو دیں اس پر وہ راضی ہو جائیں۔ پھر ایک وقت آیا کہ جب آپ کے آخر وقت میں 9 بیویاں موجود تھیں تو اللہ رب العزت نے حکم دے دیا کہ اب اس کے بعد آپ نکاح نہیں کر سکتے ہیں، نہ ہی ان میں سے کسی کے انتقال کے بعد پھر دوبارہ کوئی لانا چاہے، وغیرہ وغیرہ۔ ہاں، باندیاں اگر ہیں تو ان کی اجازت دی گئی تھی۔ اب یہاں پر حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا ذکر پھر سے شروع ہوا، اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنے کا، اور نکاح کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ولیمہ کیا تھا اس کا ذکر آیا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ یہ پہلے تو حضرت زید بن حارثہ کی بیوی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس پیغام بھیجا تھا زید بن حارثہ کے لیے، چنانچہ ان سے نکاح ہوا، لیکن کچھ مزاج نہ ملنے کی وجہ سے انبن ہوئی اور طلاق کی نوبت آ گئی۔ زید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم جو طلاق دینا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا، لیکن اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ نہیں، زید کے دل میں جو بات ہے وہ ہو کر رہے گی، یعنی وہ طلاق دیں گے، اور اللہ کی طرف سے اب گویا آپ کو ایک حکم اور اجازت بھی دی جا رہی ہے
کہ وہ گرچہ آپ کے منہ بولے بیٹے ہیں، اور اس وقت سماج میں یہ تھا کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح سسر جو ہے نہیں کر سکتا ہے، خسر جو ہے نکاح نہیں کر سکتا ہے، منہ بولا بیٹا اس سے. تو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ نہیں، منہ بولے بیٹے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ اس کے والد نہیں ہے. اگر اس نے طلاق دے دی ہے اور آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو اللہ حکم دے رہا ہے کہ آپ نکاح کیجئے، کسی کے کوئی ملامت کی پرواہ مت کیجئے. چنانچہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے آپ کا نکاح ہو گیا. نکاح ہو گیا تو آپ نے دوسرے دن ولیمہ کیا. ولیمہ جب کیا تو لوگوں کو بلایا، لوگ آتے گئے اور اپنا کھاتے گئے، اور کھا کر لوگ اپنا جاتے رہے. لیکن یہاں پر جو عمومی طور پر بات بتائی جا رہی ہے وہ یہ کہ کسی کے ہاں بغیر دعوت نہ جایا جائے. گرچہ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ کے گھر میں کوئی بھی شخص بغیر اجازت کے نہ آئے، بغیر بلائے نہ آئے کہ چلو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں دعوت ہے لہذا ہم بھی چل کے کھا لیں. جن کو بلایا گیا بس وہی آئیں. اور دوسرا جو اصول بتایا گیا ہے کہ محض دعوت ہی نہیں بلکہ جب کھانا بن جائے پھر آپ کو بلایا جائے تب آئے. گویا کہ اس میں دو باتیں بیان کی گئی. ایک تو یہ ہے کہ عمومی دعوت کہ جس کو چاہا دعوت دیتے چلے گا، بھائی آپ بھی آ جائیے گا، آپ بھی آ جائیے گا، آپ بھی آ جائیے گا. ایک یہ ہے کہ جب کھانا تیار ہو جائے تو پھر اب ان کو بلایا جائے، بھائی کھانا تیار ہو چکا ہے اب آپ لوگ آ کر کھائیں. دیہاتوں میں آج تقریباً یہی رواج ہے، شہروں میں تو تقریباً ختم ہو چکا ہے کیونکہ یہاں وہ اسٹینڈنگ سسٹم ہے، بفر سسٹم جس کو کہتے ہیں. بھائی بفر تو کہتے ہیں یوں، بف جو ہے وہ اصل بھینس کو کہتے ہیں، سمجھ رہے نہیں، وہ بفیلو جو ہے اس کا شارٹ ورڈ جو ہے، شارٹ کٹ کہہ لیجئے، مختصر سا آدھا لفظ جو بولا جاتا ہے تو وہ بف ہوتا ہے. تو وہ جانور والا سسٹم شروع کیا گیا، ہم بھی اس میں شامل ہوتے ہیں اور آپ بھی شامل ہوتے ہیں کیونکہ مجبوری وہاں پر ہی ہوتی ہے کہ بیٹھنے کا سسٹم ہوتا نہیں، ہوتا تو اتنا کم ہوتا ہے کہ آپ بیٹھ کے کھا ہی نہیں سکتے، مجبور ہو کر آپ کھڑے ہوتے کھاتے ہیں نہ چاہنے کے باوجود بھی. تو اس میں اب کیا زیادہ بلانے کی ضرورت نہیں پڑتی، سب وقت پر پہنچ جاتے ہیں. دیہاتوں میں کیا ہوتا ہے کہ سب عورتیں اپنے گھر میں ہوتی ہیں، گاؤں کے لوگ اپنے گھروں میں ہوتے ہیں. جب کھانا تیار ہو جاتا ہے تو ایک آدمی پھر جا کے آواز لگاتا ہے کہ بھائی اب لوگ چلو کھانا کھاؤ وغیرہ وغیرہ. تب پھر وہاں سے نکل کر لوگ آتے ہیں، پھر وہ کھانا کھاتے ہیں. اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ جب مرد کھا کے چلے جاتے ہیں تو پھر ایک دوبارہ اعلان کیا جاتا ہے اب عورتیں آ کر کھانا کھائیں. دیہاتوں میں آج بھی یہ سسٹم چل رہا ہے. تو یہاں گویا وہی حکم دیا گیا ہے کہ یہاں پر آ کر کھانا پکنے کا انتظار مت کرو کہ بلایا گیا آپ آ جائیں اور آپ یہاں پر اب گپے مار رہے ہیں وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں، تو اس کا انتظار مت کرو کہ اب کھانا بن جائے گا تو پھر کھائیں گے، کیونکہ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو تکلیف پہنچتی ہے. اگر آپ آرام کرنا چاہتے ہیں تو آرام نہیں کر پاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اور آپ کی وجہ سے پریشانی آپ کو رہتی ہے تو آپ شرم کی وجہ سے، حیا کی وجہ سے آپ ان سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتے. تو اللہ رب العزت نے حکم دے دیا کہ بغیر بلائے مت آؤ اور جا کر کھانا پکنے کا انتظار مت کرو کہ پک جائے گا تو کھا کر تو آئیں گے. اور کھانے کے بعد پھر وہاں پر بیٹھ کر گپ سڑا کے نہ لگاؤ کہ آپس میں جو ہے دل جو ہے کی باتیں شروع کر دی، دل لگی کی باتیں شروع کر دی، گپ شپ کرنا شروع کر دیا، پھر اس کے بعد وغیرہ وغیرہ. کیونکہ ایک ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں لوگ آئے اور کھا کر چلے گئے. 3-4 لوگ ایسے تھے جو مستقل بیٹھے رہے اور آپ 3-4 مرتبے واپس آ کر دیکھا کہ وہ بیٹھے ہیں. آپ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے گھر واپس چلے جایا کرتے تھے، ان سے کچھ نہیں کہا. تو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ مت جاؤ. ان کو حکم دیا کہ اب کھانے کے بعد فوراً فانتشروا، جب بلایا جائے آؤ کھاؤ، اور فَإِذَا طَعِمْتُمْ، جب کھا لو فانتشروا، واپس چلے جاؤ. فوراً حکم دے دیا گیا. اور بیٹھ کر وہاں پر گپ سڑا کے مت لگاؤ. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تکلیف دہ بات ہے کہ آپ کو اس سے تکلیف پہنچتی ہے، لیکن شرم حیا کی وجہ سے آپ کو کچھ نہیں کہہ پاتے. تو یہ زینب رضی اللہ عنہ جو تھی ان کے نکاح کے موقع پر یہ ہوا تھا جب ولیمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، اور اسی موقع پر پردے کی آیت بھی نازل ہوئی ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں
کہ میں خوب اچھی طرح جانتا ہوں کہ پردے کا حکم کب نازل ہوا کیسے ہوا، اور اس آیت کے بارے میں خاص طور سے کہتے ہیں کہ جب سب لوگ چلے گئے تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، جیسے میں آپ کے ساتھ گیا تو آپ نے فوراً جو ہے وہیں پر روک دیا اور پردہ ڈلوا دیا، پھر مجھے حکم ہوا کہ اب یہیں سے آپ واپس چلے جائیے، تو میں وہیں سے واپس چلا گیا۔ ایسے بہت لوگ ہیں جن کے بارے میں ہوا کہ یہ آیت ان کے سلسلے میں نازل ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا، تو ایک صاحب تھے، وہ آپ کے عزیز لگتے تھے، چچیرے بھائی وغیرہ جو بھی لگتے رہے ہوں، وہ آ کے ان سے باتیں کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوئی یا آپ نے ان کو منع کیا، تو انہوں نے جا کے کہا کہ اللہ کے نبی جو ہے ہم کو ہماری بہن سے یا ہمارے عزیز سے ملنے سے روکتے ہیں۔ تب اللہ نے آیت نازل کی کہ نہیں، پردے کا حکم نازل ہے اور جو ہے فوراً واپس جائیے، آپ کسی کو بھی اللہ کے نبی کی بیویوں سے ملنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بیویاں یعنی امہات المومنین تمام عورتوں کی طرح نہیں ہیں، ان سے بالا تر ہیں، اس لیے آپ جو ہے ایسا کوئی انتظام فرمائیں پردے وغیرہ کا، حکم دے دیں کہ جس کی وجہ سے لوگ بے دھڑک امہات المومنین کے پاس نہ جائیں اور نہ ہی ان کو دیکھیں اور نہ ہی کسی کی بری نگاہ ان پر پڑے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل نہیں ہوئی تھی، تو آپ نے کچھ بھی نہیں کہا، نہ حکم دیا پردے کا۔ عمر رضی اللہ عنہ کی یہ خواہش تھی کہ خاص طور سے امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن کے لیے جو ہے یہ آیت اگر آ جاتی، پردے کا حکم آ جاتا تو زیادہ بہتر ہوتا، تاکہ عام عورتوں کا معاملہ نہ رہے۔ اللہ رب العزت نے اس خواہش کی لاج رکھی، عمر رضی اللہ عنہ کی جو فریاد تھی، ان کی جو درخواست تھی، اللہ نے قبول کی اور فوراً آیت حجاب کے بارے میں نازل فرما دی کہ پردہ ہو گیا ہے، اور کوئی بھی نبی کی بیویوں کے پاس ایسے نہ آئے بے دھڑک، بلکہ اگر ان کو کوئی ضرورت پیش آ جائے اور مانگنے کی ضرورت پیش آ جائے تو پردے کے پیچھے سے مانگے۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، کہ جب تم ان سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو، بے دھڑک گھر میں گھس کے سامنے آ کے مت مانگو۔ گرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، لیکن یہ عام قاعدہ بتایا گیا ہے کہ کسی بھی کے گھر میں آپ بے دھڑک مت گھسیں۔ اگر آپ عزیز بھی ہیں، چچیرے بھائی بھی ہیں، کزن لگتے ہیں تو کوئی نہیں، کزن جو ہے وہ نامحرم ہوتا ہے، نامحرم سے پردہ ضروری ہوتا ہے، لہذا بے دھڑک اس میں داخل نہ ہو۔ اور اگر کوئی چیز مانگنے کی ضرورت پیش آ جائے تو گھر میں گھس کر ڈائریکٹ نہ مانگے، بلکہ باہر کھڑے ہو کر پردے کے ذریعے آواز دے کر مانگ لیں اور وہیں سے لے کر واپس چلے جائیں، اندر جانے کی ضرورت نہیں۔ یہ تقوی کی بات اور دلوں کے لیے طہارت کی بات ہے، تمام مومنین کے لیے بھی اور امہات المومنین اور عورتوں کے لیے بھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ اور بھی اسی طرح کا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ کھانا کھا رہے تھے اور سب لوگ ایک ساتھ کھا رہے تھے، تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میری انگلی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی انگلی سے پتہ نہیں کیسے ٹچ ہو گئی، چھو گئی۔ فوراً عمر رضی اللہ عنہ کے دل سے بات نکلی اور انہوں نے زبان پر اس کا اظہار کیا، اگر آپ عورتوں کے بارے میں اللہ نے پردے کا حکم نازل کر دیا ہوتا تو کبھی بھی کسی بھی شخص کی نگاہ آپ کے اوپر نہ پڑتی اور نہ کوئی ایسا کبھی معاملہ پیش آتا۔ اللہ رب العزت نے فوراً حکم دیا کہ پردے کی آیت نازل ہو رہی ہے اور امہات المومنین سے کہہ دیجیے کہ پردہ کرے، اور تمام مومنین سے بھی کہہ دیا کہ پردہ کرے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے بعض اوقات یوں کہہ لیجیے کہ تقریباً 20 مسئلے ایسے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے صرف خواہش کی اور اللہ رب العزت نے فوراً جو ہے کیا بولتے ہیں کہ آیت نازل فرما دی۔ یہاں تک کہ ایک واقعہ ایسا بھی ہے کہ جب انسانوں کی تخلیق کا ذکر آیا قرآن کریم میں ایک آیت میں کہ انسان کو ہم نے کیسے پیدا کیا، نطفے سے پیدا کیا، پھر اس کے بعد خون کے تھوڑے سے علقہ سے پیدا کیا، پھر گوشت کا ٹکڑا بنایا اس کو، پھر اس کے بعد اس کو جسم کا ڈھانچہ بنایا، اس پر ہڈی چڑھائی، پھر اس پر گوشت چڑھا دیا، پھر اس کو ایک بہترین شکل میں بنا کر اس کو ہم نے
انسان بنا دیا، خوبصورت انسان بنا دیا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کی زبان سے نکلا فتبارک اللہ احسن الخالقین، کتنا بابرکت ہے وہ اللہ جو بہترین، سب سے بہترین انداز میں پیدا کرنے والا ہے، اچھی شکل و صورت دینے والا ہے۔ یہ فتبارک اللہ احسن الخالقین جب آیت نازل ہوئی، اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کی زبان سے یہ جملہ تعریفی نکلا اللہ رب العزت کی شان میں، کہ اللہ کتنی تعریف والا ہے، کتنی برکت والا ہے کہ انسان کو کیسے بہترین شکل و صورت عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت کو یہ جملہ اتنا پسند آیا کہ آیت میں اس کو شامل کر دیا اور کہا ہمیشہ کے لیے آیت شامل ہوگی فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ یہ اب آیت بن گئی ہے، اب تا قیامت یہ آیت پڑھی جاتی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کی شان کچھ اور ہی تھی۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی کہ میرا ہاتھ ان کے ہاتھ سے ذرا سا میری انگلی ٹچ ہو گئی، چھو گئی، تو فوراً عمر رضی اللہ عنہ کہ اگر آپ عورتوں کے بارے میں اللہ کی طرف سے اگر کوئی حکم نازل ہو گیا ہوتا تو اس طرح کی نوبت کبھی نہ آتی، فوراً اللہ کی طرف سے وحی آ گئی وغیرہ وغیرہ مختلف قسم کے۔ اس کے بعد تمام مومنین کو حکم دیا گیا کہ جب منع کر دیا گیا تب کوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف سے کوئی تکلیف اور اذیت نہ پہنچائے، یعنی وہاں جا کر بیٹھ کے گپ سڑا کرنا، یا بن بلائے پہنچ جانا، یا دعوت کھا کے پھر بیٹھ کے باتیں کرتے رہنا وغیرہ وغیرہ، یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دہ ہے، لہذا آپ لوگ اس سے دور رہیے۔ صحابہ کرام نے اس پر فوراً عمل کیا۔ دوسرا حکم کیا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون تھی جن کو آپ نے طلاق دے دی تھی، وہ عالیہ تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا، اس کے بعد ازدواجی تعلق آپ نے قائم کرنا چاہا تو انہوں نے بڑی سختی سے میں نے کہا کہ اللہ کی پناہ میں چاہتی ہوں تم سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم نے ایک بہت بڑی ذات سے پناہ مانگی ہے اور میں اس ذات کا تابع دار ہوں، یعنی تم نے اللہ کی پناہ مانگی ہے اور میں اللہ کا تابع دار ہوں، لہذا میں تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طلاق دی اور ان کو رخصت کر دیا۔ بعد میں انہوں نے کسی سے نکاح کیا، ان سے ان کی اولاد ہوئی۔ تو بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی بیوی ہے جن سے آپ نے نکاح کر لیا ان سے کوئی دوسرا شخص نکاح کر ہی نہیں سکتا ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ ہم گردن مار دیں، حکم کہ نہیں، وہ نہیں، یہ وہ ہیں جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا اور وہ آپ کی زندگی میں رہیں اور آپ نے ان سے ازدواجی تعلق قائم کیا ہے۔ ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نکاح نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ وہ امہات المومنین ہو چکی ہیں، اور جو امہات المومنین ہو گئی ہیں، سب کی مائیں بن گئی ہیں، تو اب ان سے نکاح کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ ایک واقعہ ایسے کہ یہ عالیہ کا واقعہ ہے، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ہی جو پناہ مانگی ہو تو اس کی وجہ سے ان کا نام مستعیذہ پڑ گیا ہو، پناہ مانگنے والی عورت، یا یہ ہو سکتا ہے کہ مستعیذہ نام کی کوئی خاتون رہی ہو جنہوں نے پناہ مانگی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پناہ دے دی، کہا جاؤ میں رخصت کرتا ہوں۔ پھر ان سے ایک شخص نے، غالباً اس کا نام اشعث تھا، اس نے نکاح کیا اور اس سے غالباً اولاد ہوئی، اور یہ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوا، یعنی اس کے بعد وہ خاتون بیوہ رہیں مستقل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طلاق کے بعد، کہ آپ نے طلاق دے دی تو وہ ان سے کسی نے نکاح نہیں کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور گزر گیا، عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا، تو ان کے دور میں کسی نے نکاح کرنا چاہا، تو یہاں پر آیت چونکہ عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم تھی کہ وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِ أَبَدًا، کہ آپ کے بعد آپ کی بیویوں سے کوئی کبھی نکاح نہیں کرے گا، انہوں نے نکاح کر لیا، تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ شخص جو ہے گردن اڑانے کے لائق ہے، یہ زانی ہے، کیونکہ اللہ نے حکم نازل کر دیا ہے کہ نبی کی بیویوں سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا ہے، اس نے نکاح کیا یہ بدکار ہے، لہذا اس کی گردن ماری جائے گی۔ تو بعض صحابہ آئے، انہوں نے کہا کہ نہیں عمر، یہ تم سے غلطی ہو رہی ہے، خطا ہو رہی ہے، معاملہ یہ نہیں ہے، آپ کے انتقال کے بعد جو بیویاں بیوہ ہو جا رہی ہیں ان سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا ہے، جن کو آپ نے اپنی زندگی میں رخصت کر دیا اور آپ نے ان سے ازدواجی تعلق قائم نہیں کیا تھا، وہ مستثنیٰ حصے، ان سے کوئی بھی نکاح کرنا چاہیں وہ کر سکتا ہے، اس کی
اجازت ہے کیونکہ وہ اللہ کے نبی کی بیوی نہیں ہے، اور نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ازدواج تعلق قائم کیا تھا، اس لیے انہوں نے اگر کر لیا ہے تو ٹھیک ہے۔ بقیہ یہ جو امہات المومنین 9 موجود ہیں جو انتقال کے بعد موجود تھی، اب ان سے اگر کوئی نکاح کرنا چاہتا تو نہیں کر سکتا تھا، جیسا کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے جو کزن تھے وہ ملنے کے لیے آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا، تو انہوں نے کہا کہ میں تو جب ان کا انتقال ہو جائے گا تو آپ کے بعد جو ہے زینب سے نکاح کر لوں گا۔ بھائی نکاح کے بعد بیوی تو آزاد ہو گئی ہے، اب شوہر کے ماتحت تو ہے نہیں، اب اگر کوئی دوسرا شخص اس سے نکاح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے حکم نازل کیا نہیں، نبی کی بیوی سے نبی کی زندگی کے بعد بھی کوئی نکاح نہیں کر سکتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ نہ اب اللہ کے نبی کے زمانے میں جو موجود ہیں وہ، اور نہ اللہ کے نبی کے بعد جو بیوہ ہو گئی ہیں وہ، ان سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا ہے۔ تب وہ شخص باز آئے اور انہوں نے پھر نکاح نہیں کیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر تم کرو گے تو سن لو کہ یہ بہت بڑی بات ہے اللہ کے نزدیک، یعنی بڑی تکلیف کی بات ہے، اللہ رب العزت کی ناراضگی کا یہ سبب بن جائے گا۔ لہذا اگر تم کچھ ظاہر کر رہے ہو یا چھپا رہے ہو تو تم اس کو اپنے تک محدود رکھ لو، آگے اس میں کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے، چاہے اس کو تم چھپاؤ اور چاہے اس کو تم ظاہر کرو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے قرآن پر اس کی تعلیمات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت